2 سال کا عرصہ تجوید و قرات کا، پھر اس کے بعد 8 سال کا زمانہ عالم بننے کا۔ کتنے سال کا؟ کتنا وقت ہو گیا؟ یہ 13 سال۔ پھر اگر اس کے بعد کوئی شخص کسی بھی فن میں وہ ایک مہارت خصوصی طور پر حاصل کرنا چاہتا ہے، فقہ میں کوئی بندہ ماہر بننا چاہتا ہو، حدیث میں کوئی بندہ ماہر بننا چاہتا ہو، عقائد میں اگر کوئی بندہ ماہر بننا چاہتا ہو، لغت میں کوئی بندہ اگر ماہر بننا چاہتا ہو، تو پھر اس کے لیے الگ سے 2 سال کا مزید کورس اسے درکار ہے۔ تو یہ کل عرصہ ملا کر کتنا بن گیا؟ 15 سال۔ اب 15 سال کے بعد پڑھنے کے بعد مسلسل شب و روز اس نے جس انداز میں گزارے، میں آپ کو دعوت دوں گا، آپ کبھی اگر وقت ملے تو کسی مدرسہ کے اندر جا کر دیکھیں اور وزٹ کریں ان علماء کو، ان طلباء کو کہ جو دن رات قرآن کریم پڑھنے سمجھنے میں گزارتے ہیں۔ پھر آپ ان کے حالات دیکھیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا پھرنا، ان کا لباس، ان کا کھانا پینا، شروع سے لے کر آخر تک آپ صرف ایک دن کسی بھی مدرسے کے اندر گزاریں۔ اب 15 سال کے بعد جو بندہ آ کر مصلی پر کھڑا ہوا وہ بنا آپ کا امام۔ کیا بنا جی؟ امام۔ اب اس امام نے اذان بھی وقت پر دینی ہے، اب بارش ہو، اندھیری ہو، می ہو، طوفان ہو، جو مرضی ہو جائے، آپ اپنے سخت سردیوں کے اندر اپنے بستر پر آرام فرما ہیں، اذان کبھی لیٹ نہیں ہوتی۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ اذان کون دیتا ہے؟ یہ آپ کا امام دیتا ہے۔ جماعت کبھی اپنے وقت سے 1 منٹ لیٹ نہیں ہوتی۔ یہ کون دیتا ہے؟ بولیے کون کرواتا ہے؟ یہ آپ کا امام کرواتا ہے۔ آپ کے مسجد میں آنے سے پہلے صفائی کا بہترین انتظام ہے، یہ کون کرتا ہے؟ بولو۔ ہم جتنے حضرات ہیں، آپ میں سے کوئی بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے فلاں دن مسلسل 1 ہفتہ تک مسجد کی صفائی کی ہے؟ ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ سعادت بھی اس امام ہی کے حصے آئی کہ جس نے اپنا اتنا وقت دین سیکھنے میں گزارا تھا۔ اب سخت سردی ہو، سخت گرمی ہو، اسے نہ موسم کی پرواہ ہے، نہ اسے اس بات کی پرواہ میرا کون مر رہا ہے، میرا کون جی رہا ہے، اس کا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے۔ اب جب وہ شخص 5 وقت نماز پڑھائے تو پھر اس کے بعد اگر کوئی بندہ یہ کہے زبان سے کہ اگر مولوی بخشے گئے تو ایسی تے چھاڑا مار دے جاواں گے، تو پھر آج میں اس بندے کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنے اس جملے پر توجہ کیجئے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ یہ 15 سال لگانے کے بعد جس بات کی طرف میں آنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پھر اس کا اتنا پروٹوکول بھی نہیں کہ جتنا بظاہر آپ کے محلے کے ایک چیئرمین کا ہو، 200 400 ہزار ووٹ ایک بندہ لے، چیئرمین منتخب ہو جائے۔ آپ جتنا پروٹوکول اپنے اس چیئرمین کو، کونسلر کو دیتے ہیں، اتنا پروٹوکول تو آپ نے امام کو کبھی دیا ہی نہیں۔ مالی طور پر جو کچھ چیئرمین کو مل رہا ہے، اس نے کیا کیا؟ صرف 1000 ووٹ لیا۔ ادھر یہ بندہ اپنی زندگی کے قیمتی ترین 15 سال لگا چکا دین کے حصول کے لیے، بدلے میں آپ نے اس کو کیا دیا؟ ہم نے تو اس کو کچھ بھی نہیں دیا۔ ہم نے تو مہینے کے بعد اس کو 15,000 دیا، زیادہ سے زیادہ اگر چھلانگ لگائی تو 20,000 دیا، اور 20,000 دینے کے بعد 20 لاکھ کی باتیں ہم نے مہینے میں اس کو سنا دی ہیں۔ کیا ہم یہ ایک عالم دین اور اپنے ایک امام مسجد کا اکرام اور تعظیم کر رہے ہیں؟ اچھا، یہ تو ساری باتیں ہو چکی۔ اب پھر اس سے آگے والا جو اہم ترین مرحلہ ہے وہ یہ کہ یہ تو معاملات چلتے رہے، یہ تو معاملات چلتے رہے، یہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے فرائض ادا کرتا رہا۔ بدلے میں ایک وہ شخص کہ جس نے 2-4 نعتیں سیکھیں، نہ اس کا چہرہ شریعت کے مطابق، نہ اس کا کردار شریعت کے مطابق۔ ایک وہ بندہ جو قوالی کرتا ہے، نہ تو اس کو اپنی خبر، نہ جو وہ کلام پڑھ رہا ہے اس کی خبر۔ ایک وہ بندہ جس نے 2-4 تقریریں رٹی، آواز اس کی بہترین ہے، آپ اس کی آواز پر فدا ہیں، آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ 1 گھنٹے کے لیے آپ کے پاس آیا، آپ نے نوٹوں کی برسات اس کے اوپر کر دی۔ اور ایک وہ بندہ جو پورا مہینہ آپ کے پاس رہا، آپ نے مہینے کے بعد دیا اس کو 15,000۔ تو پھر آپ خود یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے امام کے ساتھ انصاف کیا یا اس آنے والے کے ساتھ انصاف کیا؟ اور پھر اگر ہم یہ کہیں، ایک بندہ میں پہلے کہہ چکا، آیا ہی اس وقت ہے کہ ابھی خطبہ شروع ہو چکا،
خطبہ 2 رکعتیں اس نے صرف ادا کی. 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد جیسے ہی سلام پھرا وہ چلا گیا. اب وہ آ کے ہمیں کیا کہتا ہے؟ وہ آ کے ہمیں کہتا ہے جی آپ اس موضوع پر تو کبھی بیان کرتے ہی نہیں. بات آپ میری سمجھ رہے ہیں؟ جس بندے نے کبھی تقریر سنی ہی نہیں، جو بندہ کبھی وقت سے آیا ہی نہیں، جس کو معلوم ہی نہیں کہ پچھلے 2 جمعے کیا گفتگو جاری تھی، اس جمعے کیا گفتگو جاری ہوئی ہے، وہ بندہ آ کر ہمیں کہتا ہے جناب آپ نے تو اس موضوع پر کبھی تقریر کی ہی نہیں. وہ آ کر یہ مشورے دیتا ہے کہ آپ بتائیں لوگوں کو نماز اس طرح پڑھنی ہے، وضو اس طرح کرنا ہے اور یہ کام اس طرح کرنا ہے. تو میری درخواست کم از کم اتنی ہوگی کہ یہ جو حضرات اس طرح کے انداز اختیار کرتے ہیں وہ کم از کم وقت سے تشریف تو لائیں. اب یہ سارے معاملات یہ تو ہے ظاہر دنیا، لیکن اس کا ایک اعزاز دنیا پر تو ظاہر ہے، چند روزہ زندگی ہے، ختم ہو ہی جائے گی. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پڑھنے والوں کو کیا بشارتیں عطا فرمائی ہیں، اور جو بشارتیں یہ دین پڑھنے والے اپنے پیش نظر رکھ کر تو پھر اپنی ساری زندگی صرف دین مستقیم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیتے ہیں، ان بشارتوں اور ان خوبیوں کے حصول کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. جناب سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر، تیرا صبح کے وقت اٹھ کر، ابو ذر بڑے عظیم صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں ابو ذر. نبی علیہ السلام نے بطور نصیحت انہیں ارشاد فرمایا اے ابو ذر، تو صبح اس حال میں کر کہ اللہ کی کتاب سے علم کا ایک باب سیکھ لے. اللہ کی کتاب سے علم کا ایک باب سیکھ لے. تیرا یہ علم کا ایک باب سیکھ لینا 100 رکعت نفل ادا کرنے سے بہتر ہے. صبح تو اس انداز میں کر. اچھا، اب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو صبح کے وقت اللہ کی کتاب سے علم کا ایک باب پڑھے اور اس کے مطابق عمل نہ بھی کرے، پھر بھی اللہ تعالیٰ تجھے اجر سے محروم نہیں کرے گا. اجر بہرحال پھر بھی تجھے ملے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی، ایک اور مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا من جلس عند العالم ساعتین، جو بندہ کسی عالم کے پاس صرف 2 گھڑیاں بیٹھا. کسی عالم کے پاس کتنی گھڑیاں؟ 2 لمحے کہہ لیں آپ، 2 گھڑیاں بیٹھا، کچھ وقت بیٹھا کسی عالم کے پاس. اور اس عالم سے مراد ذہن نشین رہے عالم ربانی ہے، وہ عالم کہ جس کا ظاہر و باطن نیک ہو، وہ عالم کہ جس کے پاس بیٹھنے سے انسان کو اللہ کا قرب خاص نصیب ہو جائے، وہ عالم کہ جس کے پاس بیٹھنے سے بندہ اپنے آپ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو محسوس کرے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من جلس عند العالم ساعتین، جو بندہ کسی عالم کے پاس 2 گھڑیاں بیٹھا، او اکل معہ لقمتین، یا اس نے اس عالم کے ساتھ کھانے کے 2 لقمے کھائے. نمبر 3 او سمع منہ کلمتین، یا اس عالم سے اس نے کوئی 2 باتیں سنی. نمبر 4 او مشا معہ خطوتین، یا اس کے ساتھ وہ کوئی 2 قدم چلا. عالم با عمل کے ساتھ کوئی بندہ کتنے قدم چلا؟ بولیے 2 قدم چلا. اعطاہ اللہ تعالی جنتین کل جنت مثل الدنیا مرتین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ اس بندے کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا. کتنی جنتیں؟ 2 جنتیں. اور ان 2 جنتوں میں سے ہر ایک جنت اتنی کہ جتنی دنیا و ما فیہا ہے. اس دنیا سے بڑھ کر ایک جنت، اور پھر آپ اس کے مطابق دوسری جنت دگنی اتنی ہی کر لیں تو پروردگار عالم اس شخص کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. لہٰذا ہم یہ گزارش کرتے ہیں، کم از کم ہم میں سے ہر بندے کو یہ چاہیے کہ فرائض علم حاصل کریں. فرائض سے مراد جس سے ہماری نماز درست ہو سکے، جس سے ہمارا وضو درست ہو سکے، جس سے روزمرہ کے معاملات ہمارے دین کے مطابق چل سکے.
ہمارا المیہ یہ بن گیا کہ ہم نے دین کو صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ تک محدود کر دیا۔ اس سے باہر تو اب ہم کہتے ہیں ہمارے کاروبار میں دین کی بات نہ ہو، ہماری سیاست میں دین کی بات نہ ہو، ہماری شادی میں دین کی بات نہ ہو، ہماری زندگی کے معاشرتی معاملات میں دین کی بات نہ ہو۔ دین ہو بس مسجد تک، ہفتے بعد آئے، سال کے بعد آئے، لے جناب امام صاحب آپ جانے، آپ کا دین جانے۔ کتنے ایسے حضرات ہم میں سے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو بھی چکا کہ جب شادی کا وقت آتا ہے، کوئی صاحب اگر آ جائے مشورہ کرنے کے لیے، میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ چونکہ شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، آپ اس خوشی کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ایک محفل سجا لیں۔ اب بات تو ظاہر ہے ٹھیک مناسب ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن پھر ایک دن، 2 دن، 4 دن گزرتے ہیں، پھر جب دوبارہ ملاقات ہو اور پوچھا جائے کیا بنا جی، تو پھر کہا جاتا ہے نہیں نہیں، سارے چونکہ رشتہ دار جمع ہوں گے، سارے گھر والے جمع ہوں گے، اور کہتے ہیں محفل ہم کسی اور موقع پر